اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآتوا الیتامی اموالہم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب ولا تأکلوا اموالہم الی اموالکم انہ کان حوبا کبیرا۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 2 ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے حقوق اور ان کے اموال کی حفاظت کا جو ہے حکم دیا ہے۔ یتیم کہا جاتا ہے، اصل میں یتیم کے لغوی معنی ہے اکیلے اور منفرد کے۔ اسی وجہ سے سیپ کے اندر جو موتی ہوتا ہے اس کو در یتیم کہا جاتا ہے، اور اصطلاح کے اندر یتیم کہا جاتا ہے وہ بچہ جس کا باپ نہ ہو، اور جانوروں کے اندر یتیم اس کو کہا جاتا ہے جس کی ماں نہ ہو۔ لیکن جو بچہ بالغ ہو گیا تو بلوغ کے بعد پھر وہ یتیم نہیں رہتا، جیسا کہ مشکاۃ شریف کے اندر ہے کہ بلوغ کے بعد یتیمی نہیں رہتی۔ سمجھ میں آ رہی نا؟ تو یتیم کہا جاتا ہے وہ بچہ جس کا باپ نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس آیت کے اندر 3 باتوں کا حکم دیا ہے۔ پہلا فرمایا وآتوا الیتامی اموالہم، کہ یتیموں کو ان کا مال دیتے رہا کرو۔ اب یتیم جو ہے اس کے پاس جو مال ہے، چاہے وہ مال کسی نے اس کو ہبہ کیا ہو یا میراث میں اس کے ہاتھ لگا ہو، تو جو شخص اس یتیم کا ولی ہے اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس مال کی حفاظت کرے یتیم کے ساتھ ساتھ۔ اور حفاظت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے اس کے اندر اخراجات، جو یتیم کے اخراجات ہے اس کو اخراجات کو ادا کرے، اور اس کے مال کے اندر کسی قسم کی کوتاہی نہ کرے، اور اس کے مال کو جو ہے یتیم کو ہرگز نہ دے۔ کب تک؟ جیسا کہ آگے آ رہا ہے، جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے۔ وابتلوا الیتامی حتی اذا بلغوا النکاح، کہ یتیم کو تم آزماؤ جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائے۔ وابتلوا الیتامی حتی اذا بلغوا النکاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، جب تم ان کی طرف سے عقل مندی محسوس کرو تو ان کا مال ان کو دے دیا کرو۔ تو اس میں جو فرمایا نا یتیم کو ان کا مال دے دو، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے مال کی تم حفاظت کرو۔ دوسرا حکم یہ فرمایا ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، کہ تم حلال مال کو حرام مال سے مت بدلو۔ ہوتا کیا تھا کہ بعض لوگ یتیم کے مال میں سے جو ہے کمی تو نہیں کرتے تھے، لیکن یتیم کے مال کے اندر کوئی اچھی چیز ہوتی اس کو لے کر اس کی جگہ بری چیز رکھ دیا کرتے تھے۔ اگر کوئی بکری اچھی نظر آ رہی ہے اس کو لے لیا کرتے اور اس کی جگہ جو ہے بیکار بکری رکھ دیا کرتے۔ کوئی کھرا سکہ ہوتا اس کو لے لیتے اور کھوٹے سکے اس کی جگہ رکھ دیا کرتے تھے۔ تو یہ یتیم کے مال کے اندر رد و بدل کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے بھی منع فرما دیا کہ تم حلال مال کو جو ہے حرام مال سے مت بدلو۔ اور تیسرا حکم دیا ہے کہ ان کے مال کے ساتھ اپنے مال کو ملا کر مت کھاؤ۔ ہوتا کیا تھا کہ لوگ باغ جو ہے اپنے مال کو اور یتیم کے مال کو ملا کر رکھتے تھے، اور جب کھانا وغیرہ کھاتے تو اسی مال کے اندر سے جو ہے گھر کا خرچہ چلایا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے بھی منع کیا کہ تمہیں چاہیے کہ تم یتیم کے مال کو الگ رکھو اور خود کے مال کو الگ رکھو، ہاں، بلکہ یتیم کے مال کی حفاظت کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ تو اس آیت کے اندر 3 چیزوں کا حکم دیا ہے کہ تم یتیم کو ان کے مال دے دیا کرو، لیکن یہ مال کب دینا؟ جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے، کیونکہ ہو سکتا ہے اگر آپ نے اس کو مال دے دیا تو وہ ناسمجھ ہے، بچہ ہے، پورے کے پورے مال کو ضائع کر دے اور برباد کر دے۔ تو اگلی 5ویں آیت کے اندر اس کا ذکر ہے کہ جب وہ بالغ ہو جائے، تمہیں عقل مندی محسوس ہو جائے، وہ سمجھدار ہو جائے، تم اس کو آزماؤ اور تمہیں لگتا ہے تو پھر تم اس کے مال کو لوٹا دو۔ دوسرا حکم کیا دیا ہے کہ اس کے مال کے ساتھ اپنے مال کو ملا کر ہرگز مت کھاؤ، اور تیسرا یہ ہے کہ حلال مال کو حرام مال سے مت بدلو۔ یہ 3 چیزوں کا اس آیت کے اندر حکم دیا ہے۔ دیکھو آپ ترجمہ سنو، اگلی آیت کے اندر بھی جو ہے یتیم کے تعلق سے بہت سے مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ انشاءاللہ جو ہے میں آہستہ آہستہ ان کو سمجھاتا چلوں گا۔ دیکھو اب ترجمہ سنو، وآتوا الیتامی اموالہم، اور یتیموں کو ان کا مال دو۔ دیکھو میں پھر بتلا رہا ہوں، یتیموں کو مال کب دیا جائے گا؟ جب وہ بالغ ہو جائیں گے یا وہ عقل مند ہو جائیں گے، اس وقت ان کے مال کو اس وقت میں دیا جائے گا، جیسا کہ آگے آ رہا ہے۔ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ،
اور حلال کے بدلے میں حرام کو مت لو۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر مت کھاؤ۔ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، یقیناً ایسا کرنا بہت بڑا ظلم ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اس سے انسان کو بچنے کی ضرورت ہے۔ دیکھو یتیم کی بہت بڑی جو ہے حدیث کے اندر فضیلت آئی ہے۔ حدیث میں فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص یتیم کی کفالت کرتا ہے، یتیم کی جو ہے اچھی طرح خیال رکھتا ہے، تو ایسا شخص قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ میرے ساتھ اس طریقے سے ہوگا، یعنی اللہ کے نبی کے ساتھ ہوگا، یتیم کی پرورش کرنے والا، یتیم کی ذمہ داری جو ہے اٹھانے والا اور اس کی حفاظت کرنے والا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ اگلی آیت کو میں بعد میں سمجھاؤں۔